وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ایسی بہترین گھڑیوں کے اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا اور آپ سن بھی رہے تھے۔ اس آخری چند سورتوں کے اندر جو قرآن کے اترنے کی تفصیلات تھیں، جو مبارک گھڑیوں کا ذکر تھا، وہ آپ نے سن لیا۔ اور اللہ کی قسم مبارکباد کے مستحق یہ بچے، حقیقتاً مبارکباد کے مستحق۔ میرا علم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، دنیاوی علم میں کتنا ہی حاصل کر لوں، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جاؤں، وہ اس بچے کے، ان دونوں بچے کے قرآن کے علم کے برابر بالکل بھی نہیں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارنے سے پہلے آپ کے قلب اطہر کو سینے سے نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، تشتری لانے والا بھی جبریل امین، قرآن لانے والا بھی جبریل امین۔ اس قلب اطہر کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ قرآن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ وہ قرآن کے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قلب اطہر کو اس طرح سے دھویا گیا اور پھر اس میں قرآن کو ڈالا گیا اور بتدریج ڈالا گیا، آہستہ آہستہ کر کے۔ حیرت انگیز کتنا امت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں ہوں گی، کتنی اللہ کی رحمتیں خاص ہوگی کہ یہ بچے نہ ان کے دل کو نکالا گیا، نہ ان کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، اس کے باوجود انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک ہمیں قرآن سنایا۔ عمریں کیا ہیں؟ کیا عمریں ہیں ان کی؟ اگر کوئی یونیورسٹی کالج کے اندر پڑھتا ہے، اسے 16 17 18 20 سال چاہیے جب وہ اسپیشلسٹ بنے گا کسی بھی شعبے کا۔ یہاں بچے کو آپ 2 سال 3 سال کے لیے حافظ قرآن قاری کو دیتے ہیں، 2-3 سال کے بعد، بشرط کہ اب میں ایک تھوڑا سا جملہ جو معترضہ جملہ ہے کہ گھر کے اندر لعب و لعب نہ ہو، گھر کے اندر میوزک نہ ہو، شیطانی خرافات نہ ہوں، خالصتاً دینی ماحول دے کر دیکھیے، 1 سال کے اندر انشاءاللہ بچہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ تعلق باللہ ہو تو یہ بچے پتہ ہے
ان کے والدین، اللہ اکبر، بچے تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہی، لیکن ان کے والدین جن کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا چمکتا ہوا تاج کہ سورج کو زمین پر لائیں آپ، سورج کو ابھی آپ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ نہیں سکتے، 5 سیکنڈ دیکھیں آپ کی آنکھیں چدھیا جائے گی، آنکھوں کی چمک اندھیرے میں بدل جائے گی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں حافظ قرآن بناتا ہے، قرآن کا علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں کس قدر سرخرو کرے گا۔ پتہ ہے کہ وہاں پر میرے جیسا کوئی ایسا بھی بندہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ پکڑ کر بلائے اور اسے فرشتوں کو آرڈر دے، جاؤ اس کو لے جاؤ جہنم کی آگ، مجھے اس سے بھڑکانی ہے۔ جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ مشرک سے نہیں، کافر سے، بدعتی سے نہیں، سب سے پہلے جہنم کی آگ ان لوگوں سے بھڑکائی جائے گی جن کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن نام و نمود شہرت کے لیے ریاکار تھے، علم ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو نصیحت کرتے، خود اس پر عمل نہ کرتے، صرف واہوائی ہوتی، ڈاکٹر لیاقت فلاں، ڈاکٹر فلاں، وہ فلاں پروفیسر۔ اللہ فرمائے گا اس نے نام و نمود اور شہرت کے لیے علم سیکھا، لوگوں کو بتایا، جاؤ فرشتوں لے جاؤ جہنم کی آگ کو، اسی سے بھڑکانا ہے۔ اس وقت جب رسوا کن ماحول چل رہا ہوگا، اللہ حافظ قرآن بچے کے والدین کو بلائے گا، آؤ، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ ایک طرف سورج کی روشنی ہو اور ایک طرف وہ تاج ہو، سورج کی روشنی مدھم بڑھ جائے گی اس تاج کے سامنے۔ ہمارا ماحول نہیں ہے، ہم قرآن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کے اندر شفا ہے، شفا۔ ہم قرآن کی طرف، ہاں شفا چاہیے، مجھے اور آپ کو شفا چاہیے، آستانہ کون سا ہے، فلاں آستانہ کون سا ہے، تعویذ سب سے بڑا موٹا کون لکھ کر دیتا ہے، مجھے قرآن چاہیے، ہدایت چاہیے، ایسے نہیں باندھنے کے لیے چاہیے، دکان میں، مکان میں، بازو پر، پاؤں پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی بد نصیب عورتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے نا، پل پل میں دیکھتا ہوں، بد نصیب عورتیں پڑھی لکھی ہوں یا ان پڑھ ہوں، پاؤں میں تعویذ بندھا ہوا ہے، پاؤں میں، ٹانگ میں۔ اس لعنتی شخص سے پوچھئے، وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، 786 کا عدد ہے۔ میں نے کہا پھر یہ تعویذ کہاں سے ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ تو ہمیں قرآن چاہیے شفاعت کے لیے، دلوں کے اندر جو دلوں کا میل نکالے، جو سینے سے اللہ کی وحدانیت کے خلاف جتنی باتیں ہوں وہ نکل جائیں، اللہ کی ربوبیت، الوہیت، جو اللہ کی وحدانیت ہے، جو اللہ کی پاور ہے، اس کو دل کے اندر رکھے، باقی سب نفرتوں کو نکال دے۔ ہم تو نفرت کرتے ہیں اللہ سے، کہاں محبت کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کا نام صرف اس لیے لیتے ہیں کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ مسلمان ہیں، خاندان والے مسلمان ہیں، اس لیے ہم اپنا نام فلاں 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 رکھتے ہیں، ورنہ ہم تو وہ بھی نہ رکھتے۔ یہ قرآن جو اتنی عظیم، اللہ اکبر، کیا علم ہوگا، یہ کیا علم ہوگا۔
کس قدر بہترین لہجے میں قرآن پڑھایا جا رہا تھا. اس کا موازنہ کرنا ہے, اس قرآن کی تلاوت کو دیکھنا ہے اور بعض الناس کی مساجد میں چلے جائیں, نام نہیں لے رہا میں, آپ دوسری مساجد میں چلے جائیں, اگر یعلمون تعلمون یفعلون اس کے علاوہ آپ کو سمجھ میں آ جائے, قرآن کا سمجھ میں آئے گا یعلمون یفعلون, اور سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. کیوں؟ اللہ کی قسم, پھر قسم اٹھا رہا ہوں, یعنی بات کو اتنی پختہ بات ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ کے حبیب سے, اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن ایسے پڑھو ترتیل کے ساتھ, عمدہ لہجے کے ساتھ, ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ. اور ہمارا قرآن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمارے بعض ساتھی جو الحمد سے لے کر والضالین تک آتے ہیں, میں کہتا ہوں پیچھے آپ دو اگر آیتیں پڑھ لیں اور وہ پورا ختم کر دیں گے, پورا ختم کر دیں گے سورۃ الفاتحہ. ان حافظ بچوں سے کیا کہا جائے گا قیامت کے دن؟ پہلی فضیلت, موضوع انشاءاللہ آ جائے گا نصیحتی موضوع, لیکن پہلی ان سے کیا کی کہی جائے گی بات؟ ان سے کہا جائے گا جنت کے بڑے مراتب ہیں, جنت تک پہنچنا آسان نہیں, مراتب بہت ہیں. جیسے جنت کے دروازے ہیں, باب الریان, باب الصلاۃ, باب الزکوٰۃ, باب الجہاد. اسی طرح جنت کے اپنے مرتبے ہیں, سب سے اعلیٰ و اولا, سب سے بلند و بالا وہ جنت الفردوس ہے جو عرش کے بالکل نیچے. انبیاء کا, صلحاء کا, صدیقین کا, اولیاء اللہ کا. اولیاء اللہ کون؟ اولیاء اللہ وہ جس کو ہم نے بنایا ہے؟ نہیں, اولیاء اللہ وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کو ایک جانتا ہے. مختار کل ایک اللہ, اللہ کا ہم اثر ثانی کوئی بھی نہیں. تو جب حافظ قرآن کو کہا جائے, اسے پتا ہے کہ یہ مرتبے ہیں, یہ سیڑھی ہے, یہ بلندی ہے, تو اللہ کی قسم بات کو پختہ کرنے کے لیے پھر قسم کھائی ہے. یہی بچے بے عین ہی اسی لہجے میں بلکہ اور سلو پڑھیں گے تاکہ بلندی اور بڑھتی جائے, اور مرتبہ ملے, فاصلہ اور بڑھ جائے. والناس تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ ان سب کو انبیاء کے بالکل پڑوس میں جگہ عطا فرمائے, انبیاء کے پڑوس میں. اللہ اکبر. کوئی معذرت تو نہیں ہوگی کہ جملہ بڑا خراب ہے. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ معمور. اللہ کے رسول نے کہا سل, مجھ سے مانگ. کہا مرافت کا بالجنہ, میں آپ کا جنت میں پڑوس چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آج یہ مولوی کیسا آیا تھا, اس نے کہا کہ انبیاء کا پڑوس. اللہ کی قسم ملے گا, کیونکہ ان کا لب و لہجہ, ان کا عقیدہ اتنا درست ہے کہ اللہ انعام اور اکرام کے طور پر یہ سب دے گا. یہ قرآن جو زندگیاں بدلتا ہے, یہ کلام کس کا ہے؟ ہر نبی کو کتاب دی گئی, یکسر کتاب دی گئی. بس موسیٰ کو توریت, عیسیٰ کو انجیل, داؤد کو زبور علیہ الصلاۃ والسلام اجمعین, سب کو کتابیں دی گئی یکسر. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کیسے دی گئی؟ ٹکڑوں ٹکڑوں میں.
ابھی آپ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس کے دو معنی لکھے ہیں محدثین نے. ایک طالب علم ہونے کے ناطے تھوڑا سا نکتہ، اس کے دو معنی رکھے ہیں محدثین نے کہ یک بارگی لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے قرآن کو اتار دیا، اور دوسرا یہ کہ ایک دفعہ پورا اتارا اور پھر ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں یہاں تک کہ والناس تک لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا گیا. تو جن مبارک گھڑیوں کے اندر اس قرآن کو اتارا گیا، کتنے مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مارکیٹیں بند ہیں نا. پہلے تو یہ تھا کہ جی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. اب کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا اس تعداد پر غور کیجئے. تراویح کی ایک گھنٹہ تقریباً ہوا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ. لیکن اگر کسی کو لائن میں کھڑا کر دو، بل بھرنے کی لائن ہو، نادرا کی لائن ہو، پاسپورٹ کی لائن ہو، 2 ڈھائی 3 گھنٹے کھڑا رہے گا لائن میں. کیونکہ قرآن سے میری الفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم لوگ اس قرآن کو تعجب والا کوئی قصہ کہانیاں بیان سمجھتے ہو؟ کیا کرتے ہو تم؟ تضحکون ولا تبکون، تم لوگ ہنستے رہتے ہو، روتے نہیں. وانتم صامدون، کھیل تماشے تمہارے لیے سب سے زیادہ اعلیٰ و اولیٰ. یہ قرآن تمہیں پسند نہیں ہے؟ یہ حدیث سنا کر، حدیث، کیونکہ قرآن بھی حدیث ہے، من جانب اللہ ہے، لیکن یہ حدیث متلو ہے، تلاوت کی جاتی ہے. سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے. باہر سے اصحاب صفہ کے سسکیوں کی آواز آتی ہے، سسکیاں رو رہے ہیں. تم پر قرآن پڑھا جاتا ہے، تم ہنستے ہو، روتے نہیں. اس کو تم تعجب قصے اور کہانیاں سمجھتے ہو. ھذا بیان للناس، لوگ اس کو بیان سمجھتے ہیں. ھدی و موعظۃ للمتقین، حالانکہ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. صحابہ سسکیاں لے رہے ہیں، سسکیاں، جنہوں نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خوشخبری سن لی کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ مجھے دیکھ لیا، مرتد نہیں ہوا، جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی بھی نہیں. جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے کو پیا، اصحاب صفہ، پیالہ آتا، کھانا آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیتے، سب کو پلاتے، خود کھاتے، ان کو بٹھاتے. لیکن آج سسکیاں لے کر رو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی آواز سن کر باہر آتے ہیں. کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ وحی سنا کر گئے ہیں کہ تم اللہ کی وحی کو سننے کے باوجود ہنستے رہتے ہو، تمہیں رونا نہیں آتا. ہمیں اتنا ڈر اور خوف محسوس ہوا اللہ کا کہ ہم رونے لگ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی درمیان میں بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں. کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلیمان بن مہران رحمہ اللہ، اہل علم جانتے ہیں، تعارف بتانے کی ضرورت، لیکن تعارف جس کو نہیں پتا ان کا نام تھا امام اعمش رحمہ اللہ. سلیمان بن مہران کون ہیں؟ امام اعمش، جس سے بخاری و مسلم نے کم و بیش 700 احادیث لی ہیں.
بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے مل کر کم و بیش 700 احادیث لی ہیں. غلام تھے، غلام. یہ قرآن حقیقت بتا رہا ہوں، یہ پیسے والے کے لیے نہیں ہے. ہوں گے اللہ کے ولی پیسے والے بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ قرآن غربا کے لیے ہے، مفلسوں کے لیے ہے. جس طرح جنت اور جہنم آپس میں جھگڑا کرتی ہیں، جہنم کہتی ہے کہ میرے اندر بادشاہ آئیں گے، سردار آئیں گے، شاہوکار آئیں گے، متکبر آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے. جنت کہتی ہے میرے اندر تو مفلس آئیں گے، غریب آئیں گے، چھوٹے لوگ آئیں گے. اللہ فرماتا ہے اے جنت سن لے، جس سے میں راضی ہوں گا، جس پر میری رحمتیں ہوں گی، میں تم کو اس سے بھر دوں گا. اے جہنم جس سے میں ناراض ہوں گا. اللہ اکبر، اللہ ناراض رہ گیا. اس رمضان کی گھڑیوں میں اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض رہ گیا. اس سے بڑی بربادی، اس سے بڑی اللہ کی رحمت سے دوری کوئی نہیں ہوگی. میں نے ایک جمعے میں یہ حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں بیان کیا تھا. برباد ہو جائے، لعنتی ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پالے اور اللہ رحمان سے اپنی مغفرت نہ کروا پائے. جبریل امین بھی کہتا ہے آمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں آمین. تو غلام ہیں، لیکن اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے اور قرآن سے محبت تھی. جب بھی کہیں کوئی قافلہ آتا، جب بھی کوئی سفر کرنا ہوتا، مالک چھوڑتا، فوراً جاتے، حدیث لے کر آ جاتے، آیت لے کر آ جاتے، حوالہ لے کر آ جاتے. مالک نے آزاد کر دیا، جاؤ آزاد کر دیا میں نے. تو اعمش اس کو کہتے ہیں جس کی نظر کمزور ہو، یعنی دکھتا تو ہے مگر اینک کی ضرورت ہے. جیسے میں اتار دوں تو -2.7 ہے اور +3.5، بڑا ہی مسئلہ خراب ہو جائے گا، نظر نہیں ہے. اعمش، ان کا لقب ہی اعمش پڑ گیا. قرآن کا اتنا علم ہونے کے باوجود، حدیث کا اتنا علم ہونے کے باوجود رات کو ضرورت پیش آ گئی، اٹھے. جب حوائج ضروریہ سے فارغ ہوئے تو دیکھا پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اپنے ہاتھ مٹی پر مارے اور تیمم کر لیا. ایک ساتھی دیکھ رہا تھا، کہنے لگا اے آمش، نہ ابھی تو نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کر تو فارغ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد فجر ہو جائے گی، پھر کیا وجہ ہے؟ ہم پانی بھر کر لاتے، تو وضو کر لیتا. کہا اگر میں سوتا میری آنکھ لگ جاتی اور مجھے موت آ جاتی. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بے وضو مر جاؤں. اللہ اکبر، میں نہیں چاہتا تھا کہ بے وضو مر جاؤں. ابھی فجر کے اندر کتنی گھڑیاں، کتنے گھنٹے باقی ہوں گے. رات کو تہجد پڑھنے والے، رات کو عبادت میں کھڑے ہونے والے. ارے ہم تو بھائی آئے ڈیوٹی سے، ہاتھ دھوئے، کھانا کھایا، ٹی وی کھولا، موبائل لیا، واٹس ایپ کھولا، فیس بک کھولا، فلم کھولی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی میرے اور آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ اگر میری موت ہو گئی ایسی حالت کے اندر، عقیدہ درست ہے، بھلے درست ہے، بالکل عقیدہ درست ہو، لیکن اگر اللہ سزا دینے پر آیا، اگر اللہ سزا دینے پر آیا، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کو نا کسی بھی ویٹ مشین پر کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، الیکٹرانک ترازو لے کر آ جائیں جس کے اندر 0 ڈیجٹ بھی ہوں، لیکن رائی کے دانے کا وہ بھی وزن نہیں کر پائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیرن یرا یا شرن یرا؟ اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرن یرا۔ مجھے بتاؤ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر گناہوں کے پلڑے کے اندر وزن بڑھ گیا، اللہ اکبر، بربادی شروع ہو جائے گی، وہیں سے شروع ہو جائے گی بربادی۔ رفیع بن مہران رحمہ اللہ، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جو غلام ہیں، میں ان کی باتیں نہیں کر رہا، چلو چھوڑ دیا۔ میں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باتیں کروں تو کہیں گے صحابی۔ میں آپ کو ان لوگوں کی باتیں بتاؤں، رفیع بن مہران رحمہ اللہ ایک بوڑھی عورت خریدتی ہے، خرید کر گھر لاتی ہے کہ یہ میرے کام کاج میں میری مدد کرے گا، لکڑیاں کاٹنا ہے، جانوروں کو چارہ ڈالنا ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے، وزن مارکیٹ سے اٹھانا ہے، مارکیٹ میں کوئی چیز لے جانی ہے، میری مدد کرے گا۔ لیکن ہائے یہ کیسا غلام ہے، یہ کیسا غلام ہے جو لکڑیاں کاٹ رہا ہے، زبان پر اللہ کا قرآن ہے، پانی نکال رہا ہے، وزنی ڈول ہاتھ سے کھینچ کر نکال رہا ہے، زبان پر اللہ کا قرآن ہے۔ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، زبان پر اللہ کا قرآن ہے۔ کبھی میں نے کوئی لا یعنی بات دیکھی نہیں سوائے اس کے کہ مالکہ یہ کام میں نے کر دیا۔ لیکن کیا خوبی تھی، ایک قرآن دوسری نماز۔ خریدتے وقت شرط رکھی تھی، اے میری مالکہ سنو، جو کام کہو گی میں کروں گا، لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئے گی میں لبیک کہوں گا، اس صدا پر مجھے صرف نماز پڑھنے سے نہیں روکنا، باقی جو کام تم کہو گی میں وہ کروں گا، نماز پڑھنے سے نہیں روکنا۔ آج ہم دکان پر، مکان پر، کاروبار پر، فیکٹری پر بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ پہلے کام جس سے روپیہ پیسہ آئے گا، نماز بعد میں، نماز بعد میں۔ جمعے کا وقت ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا، تاکہ ٹائم آپ کا بھی بڑا قیمتی ٹائم ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، ڈیوٹی۔ جمعے کا دن ہے، صبح صبح وہ تلاوت کر رہا ہے، جب وہ فارغ ہوا تو اس سے کہتی ہے کہ جمعے کی نماز کو جاؤ گے؟ مالکہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں تو جمعے کو جاؤں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ آج ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو روکا جاتا ہے۔ میرے پاس آپ آؤ گے نا اگر کبھی ملنے کے لیے، ہم جتنے لڑکے ہوتے ہیں اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، جتنے مرد اتنی عورتیں، فتنہ نہیں، فتنہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کی آفس اسسٹنٹ، آپ کی کوآرڈینیٹر، آپ کی لیبارٹری اسسٹنٹ، انٹرنس، لڑکیاں کام کر رہی ہیں، مخلوط کام ہو رہا ہے، مگر نہیں، فتنہ نہیں ہے۔ مارکیٹوں، پلازا، شاپنگ پلازا بڑے بڑے بن گئے، کھوے سے کھوا چل رہا ہے، فتنہ نہیں ہے۔ بے پردہ، مہین لباس، اریاں، مگر فتنہ نہیں ہے۔ مسجد میں آئے گی تو فتنہ ہے، مسجد میں آئے گی تو فتنہ ہے۔ میں آپ کو گواہ بنا کر، کسی کو بھی آپ لائیے، بڑے سے بڑے اس جید عالم دین کو جو بعض الناس میں سے ہو، کون سی عورت بیٹھی ہے یہاں پہ؟ ہماری مساجد، اللہ کی قسم، ظاہرین علی الحق، یہ جماعت وہ ہے جو ہمیشہ حق پر غالب رہنے والی، پرمیسز ہی الگ، عورتوں کی پرمیسز الگ، دروازہ الگ، عبادتیں الگ، اعتکاف الگ۔ تربیت کو چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، تربیت کو چھوڑ دیا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا، ضمناً بات کر رہا ہوں، کہنے لگا اصل میں نا عورت عبادت کرے گی تو نامحرم مرد کی جو ہے نا اس پر نگاہ پڑے گی، اس لیے سجدہ
وہ سکیڑ کر کرتی ہے۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا آپ اپنی ماں کے بہن کے نامحرم ہیں؟ میرا سوال کوئی معیوب تو نہیں تھا کہ اگر آپ کی ماں بہن بیٹی، پہلی بات یہ کہ اتنی تمیز ہے مومنہ کے اندر کہ چلو بھائی اور بیٹا اور باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ دروازے کو بھیڑ کر کونے میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں الحمدللہ، اور وہ کتے کے بیٹھنے کی مانند نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ میں نے ایک گھٹیا لفظ اس لیے بولا تاکہ ان کی نفرت میں اضافہ ہو جائے۔ کتے کی مانند جو سکیڑ کر اپنے ہاتھوں کو کونیوں کو اور سینے سے اپنے ٹانگوں کو گھٹنوں کو لگا کر بیٹھتا ہے جانور، اس کی مانند ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ چیلنج کرتا ہوں، ارے آپ کے گھر میں نامحرم کون ہے؟ مہمان اگر ہمارا آ جاتا ہے ڈرائنگ روم، جو ہم اپنے آپ کو ماڈرن جو کہتے ہیں، مہمان اگر ڈرائنگ روم میں بھی آ جائے گا، ہماری عورت پردہ بھی نہیں کرتی، اس کے باوجود بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے نہیں آتی، کوشش کرتی ہے بچے کے ہاتھ بھیج دے، چلو بچے کے ہاتھ نہیں خود لے کے آ گئی چلو، لیکن جب نماز پڑھے گی اس وقت تو قطعی طور پہ سامنے نہیں آئے گی۔ تو کس نامحرم کے آگے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے کہ میرے بھائی سکیڑ کر اور یہ اور وہ بڑھیا عورت کہتی ہے میں بھی مسجد چلوں گی۔ جب مسجد میں پہنچے اور امام ممبر پر چڑھنے لگا، جب امام ممبر پر چڑھنے لگا تو عورت نے دروازے سے کہا لوگوں سنو، میں سب کو گواہ بناتی ہوں، جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں میں سب کو گواہ بناتی ہوں، یہ کل تک میرا، آج صبح تک میرا غلام تھا، لیکن اس کی عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں، اللہ سے تعلق ایسا ہے، تم گواہ بن جانا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو آج آزاد کرتی ہوں، نہ صرف آزاد کرتی ہوں بلکہ تم سب لوگ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، میری آخرت کو سنوار دے۔ ایسے بندے، قرآن سے تعلق بھی ایسا۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ کیا تھے؟ وہ بازاروں میں، مارکیٹ میں، جہاں جہاں سے جا رہے ہیں قرآن زبان پر، اور میں اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بچے کو انڈین گانے یاد ہوں گے، لیکن اسے پوچھیں گے اگر آپ بیٹا قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ قل هو اللہ یاد ہے، انا اعطینا یاد ہے، انا اعطینا، اللہ اکبر۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمناً بات آتی جا رہی ہے، جب روک نہ ہو مجھے ہاتھ کا اشارہ دے دیجیے گا۔ لبید بن ربیعہ مکہ کا بہت بڑا شاعر، ہر نبی کو میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مکہ کا سب سے بڑا شاعر، جب چیلنج کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کافرین کیا کرتے تھے، مشرکین اپنا شعر یا کوئی بھی چیز ایسی جو عمدہ ہو وہ کعبے کی دیوار پر لکھ کے چلے جایا کرتے تھے، آ جاؤ دیکھو اس کے مقابل کون کچھ لاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ لکھوا دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کئی دن تک یہ عبارت لکھی رہی، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مقابلے میں اپنا شعر لکھ دیتا۔ لبید بن ربیعہ وہاں سے گزر ہوتا ہے، پڑھتا ہے، عبارت کو دیکھ کر نیچے جو کلمہ لکھتا ہے، اللہ کی قسم ہماری نہیں ان کی تاریخ کے اندر موجود ہے، نیچے لکھتا ہے ما ھذا
لقول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، میں کیسے اس کے خلاف لکھوں، کیا لکھوں اس کے لیے؟ تو زبان پر منصور بن عمار کے اللہ کا قرآن ہے، قرآن۔ ہر نبی کو میں نے کہا نا کتاب دی گئی، لیکن وقت گزرتے کے ساتھ تعریفات، اس کو بدلا گیا، اس کو مٹایا گیا، احکامات کو۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن دی گئی، ایک زیر و زبر اور پیش کا کہیں پہ بھی رد و بدل نہیں۔ 1400 سال تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، ویسی کی ویسی، سینہ بسینہ۔ ہر عبارت آپ پڑھنے کے بعد بور ہو جاتے ہیں، ہر ناول پڑھنے کے بعد، کتاب پڑھنے کے بعد آپ بور ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، دل ہی نہیں بھرتا۔ ہاں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو ذکر رحمان سے منہ موڑ دے گا نا، اللہ کہتا ہے میں اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں، وہی اس کا دوست اور ساتھی بن کر رہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ذکر رحمان کو چھوڑو گے، شیطان مسلط۔ فجر کی نماز سے پہلے اللہ، سحری کھالی مسجد بھری، خالی سحری مسجد بھر گئی، 2 صف 3 صف 4 صف، سکڑتی گئی 2 صف۔ جب عام پورے 11 سال کی پریکٹس 1 صف، وہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، فجر سے پہلے نکلے، فجر سے پہلے مسجد جانے کے لیے، زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، ایک مکان کے آگے سے گزرتے ہیں، اندر سے چیخ کی آواز آ گئی، تھوڑی دیر رکے، پھر سوچا ٹھیک ہے چلے گئے، مسجد میں جاتے ہیں، عبادت میں لگ جاتے ہیں، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں۔ جب واپس آ رہے ہیں اسی گلی سے، ایک بوڑھی عورت بین کر رہی ہے، رو رہی ہے دروازے پر، اس سے پوچھتے ہیں اماں ہاں میں رات کو یہاں سے گزرا تھا، اندر سے چیخ کی آواز آئی تھی، کہتی ہے ہاں میرا نوجوان بیٹا نماز کی حالت میں تھا، اللہ سے مناجات کر رہا تھا، میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، باہر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، نماز کی حالت میں میرے بیٹے کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ وہیں گرا اور فوت ہو گیا۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ کہتے ہیں اماں وہ میں تھا جو قرآن پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ بیٹا کیا پڑھ رہے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، میں یہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، وہ قرآن کو سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے آگ کا عذاب کتنا خطرناک ہے جس کا ایندھن صرف انسان ہے یا پتھر ہے۔ خود بھی نماز میں ہے بچہ، قرآن کو سمجھ رہا ہے، کلیجہ پھٹ گیا نماز کی حالت میں، تہجد میں۔ اللہ اکبر، اللہ جس کو پسند کرتا ہے نا، جس کو اپنے پاس بلاتا ہے، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہو کہ میں اور آپ وضو میں ہوں، میں اور آپ نماز میں ہوں، لبوں پر اللہ کا کلام ہو، اور ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری سانس کو لے لے، سب آمین تو کہہ دو۔ ایسا موقع ہو، اللہ کی قسم میں گناہگار شخص ہوں، لیکن آپ تمام حاضرین کو گواہ بنا کر میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میں گناہگار ہوں، اللہ میں سیاہ کار ہوں، اللہ میرے اعمال انتہائی برے ہیں، لیکن جب بھی تو مجھے موت دے تو حالت نماز میں دے۔ میں اللہ سے کچھ اور نہیں مانگتا، حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی نہیں مانگتا۔ میں سجدے میں ہوں، میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہوں، میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ رہا ہوں، اور میری سانس نکل جائے۔ یہی منصور بن عمار رحمہ اللہ، ان کے لیے بصرہ کے اندر مشہور تھا
کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، جو بھی دعا کہتے ہیں اللہ اس دعا کو پوری کرتا ہے۔ ایک دن بصرہ کے چوک پر درس دے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری تو یہ عادت ہی ختم ہو گئی، نماز پر خود جا رہے ہوں گے، نماز پر خود جا رہے ہوں گے، مسجد خود جا رہے ہوں گے، اپنے پڑوسی کو، اپنے ساتھی کو یہ نہیں کہیں گے بھائی اللہ کا بلاوا آیا ہے چلو۔ اچھا دوسرے والے کا جواب بھی یہی ہوتا ہے، اچھا یار انشاءاللہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ میں نے 24 سال کے نوجوان کو ہارٹ اٹیک سے مرتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے ماں باپ کی خواہش تھی یہ گریجویٹ ہو کے، پوسٹ گریجویٹ ہو کے ہمارا سہارا بنے گا، میں نے تڑپتے ہوئے بستر مرگ پر، ہاسپٹل کے بیڈ پر اسے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اس کی ایسے پنڈلیاں، اللہ کی قسم آج تک وہ منظر میں بھول نہیں سکتا، پنڈلیاں پنڈلیوں سے ملی ہوئی تھی اور اس کی روح نکل رہی تھی۔ آپ لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا، حالانکہ ہم اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو قبر کے حوالے کر کے آتے ہیں، وہی ٹھٹھے لگا رہے ہوتے ہیں، وہی ہنسی، وہی مذاق، وہی سب کچھ۔ تو یہ ہم نے دعوتیں تو سب چھوڑ دی، چوک پر درس دے رہے ہیں۔ درس سننے کے لیے ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا ہے جس کو مالک نے کہا کہ یہ 4 درہم لے لو، شراب لے کر آ جاؤ، میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، شراب کے رسیا، ان کے لیے شراب لے کر آ جاؤ۔ وہ 4 درہم لے کے کھڑا ہوا ہے، سن رہا ہے۔ اچانک اس مجمع میں سے ایک شخص آواز لگاتا ہے کوئی جو 4 درہم سے میری مدد کر دے، 4 درہم مجھے دے دے، بڑی مشکل اور پریشانی ہے۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ اسے کہتے ہیں، یہ واقعہ اسد الغابہ کے اندر موجود ہے۔ سب چیزیں حدیث نہیں ہوتی ہیں، سب چیزیں جھوٹی بھی نہیں ہوتی ہیں۔ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میرے پاس پیسے تو نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اسباب کو پیدا کرے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے لیے اسباب پیدا کرے۔ جیسے ہی کہا وہ غلام آگے آ گیا، کہا 4 درہم میری مٹھی میں ہے، 4 درہم میری مٹھی میں ہے، میں آپ کو 4 درہم دوں گا، لیکن آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں گے، آپ میرے لیے 4 دعائیں بھی کریں گے۔ 4 درہم دے دو۔ اس مانگنے والے کو 4 درہم دیا، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، اس کی ضرورت تھی، ایمرجنسی تھی۔ غلام کہتا ہے میری دعائیں سنیں؟ کہا ہاں میں سن رہا ہوں، آپ پہلی دعا بتائیے۔ کہا پہلی میری دعا یہ ہے، میرا مالک بڑا ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے، شراب لے آ، یہ کر وہ کر، میں ان کاموں سے نفرت کرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں اپنے مالک کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی مجھے 4 درہم دیے تھے کہ جاؤ مارکیٹ سے شراب لے کر آ جاؤ۔ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مالک سے آزاد کر دے، اس کی غلامی سے آزاد کر دے اللہ تعالیٰ۔ کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی غلامی سے آزاد کر دے۔ دوسری دعا، کہا دوسری دعا یہ ہے کہ 4 درہم اس کی امانت تھے۔ اللہ اکبر، کاش کہ میں اور آپ ایسے بن جائیں کہ لوگوں کی امانتیں، آپ جس دکان پر بیٹھے ہو، جس کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہو، وہ مالک کی امانت ہے، خیانت نہیں کیجیے، ورنہ قیامت میں ایسے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا جہاں امانت ہوگی، آپ چڑھیں گے، پھسلیں گے، تلے میں پڑی ہوئی ہوگی امانت، نہیں لا سکیں گے۔ مجھے مارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، میں نے آپ کو دے دی، 4 درہم آپ کو دے دیے،
دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے کہ میں مالک کو جا کر یہ واپس بھی کر دوں۔ کہا میں نے دعا کی۔ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ مختصراً تیسری دعا یہ ہے، میرا مالک ہے تو اللہ کا بندہ، ہے تو اللہ کا بندہ، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہے گا کوئی ایسا؟ ماں باپ سے ہم ناراض ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے ناراض ہوتے ہیں، چلو جاؤ، بات ہی نہیں کرنی، جاؤ تم، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا چوتھی دعا بتاؤ، کیسا ولی ہوگا وہ، کیسا یہ غلام ولی ہوگا؟ اصل ولی اللہ یہی ہے جو اللہ کی توحید پر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ کہا میری چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے، کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ مجھے، اے منصور بن عمار اللہ تجھے، اللہ مجھے، کس سے؟ منصور، جو مستجاب الدعوات جس کے لیے لوگ کہتے تھے، اللہ تجھے، یہ سننے والے جتنے بھی سن رہے ہیں ان کو اور میرے مالک کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے آزاد فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ منصور بن عمار سے کہہ رہا ہے تجھے اللہ معاف فرمائے۔ میں اور آپ نماز پڑھنے کے بعد 10 دفعہ تذکرہ کرتے ہیں، آج میں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ مختصراً گھر واپس آیا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، مالک کہتا ہے، برا بلا کہتا ہے، کم بخت خالی ہاتھ آ گئے، کیا دکان بند تھی، کیا تھا بتا؟ چپ، گردن نیچے، بتا مجھے کیا؟ کہا میں منصور بن عمار سے مل کر آیا ہوں۔ مالک جانتا تھا کہ منصور بن عمار ہے کیا چیز، جانتا ضرور تھا، بصرہ کے رہنے والے کیسے نہیں جانے گا؟ منصور بن عمار سے مل کر آئے ہو؟ کہا کیا ہوا، کیا بتا؟ کہا جو آپ نے مجھے 4 درہم دیے تھے، منصور بن عمار سے کسی نے سوال کیا، میں نے 4 درہم اس کو دیے، 4 درہم دے دیے میرے؟ ہاں دے دیے، لیکن مالک میں نے اس سے کہا 4 دعائیں۔ کون سی دعا؟ مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ کہا پہلی دعا یہ میں نے کہی، اے منصور میرے لیے دعا کرو کہ اللہ اس ظالم مالک سے مجھے نجات دے دے۔ مالک نے سنا، نہ ڈنڈا اٹھایا، نہ کچھ غصہ کیا، کہا جا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا۔ دعا مانگے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا، 20 منٹ بھی نہیں گزرے، بازار سے گھر کتنا دور، کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ مالک کو اب اشتیاق ہوا، بتا دوسری کیا؟ دوسری کیا؟ کہا دوسری یہ، میں نے اس سے کہا 4 درہم مالک کی امانت تھے، یہ تو میں نے آپ کو دے دیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ برابر میں ایک پوٹلی پڑی تھی، کتنے سکے تھے اس میں پتہ نہیں ہے، کہا یہ لے، یہ لے۔ مالک جس کے 4 درہم واپس کرنے، وہ کہتا ہے یہ پوٹلی لے لے، 4 درہم میں نے معاف کر دیے۔ تیسری دعا، کہا میں نے اس سے کہا مالک جیسا بھی ہے تو انسان، ہدی للناس، اللہ اکبر، موضوع میرا ہدی للناس تھا، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، مالک ہے تو انسان، دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ رونے لگا مالک زار و قطار، شراب کا رسیا، سود خور، زنا والا، لوگوں سے کہنے لگا اٹھو 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 یہاں سے، محفل ختم، آج کے بعد اس دعوت کے لیے کبھی نہیں آنا، ہاں کاروبار کے لیے آنا، کوئی اور دنیاوی کام ہو تو آنا، اس دعوت کے لیے اب نہیں آنا۔ رونے لگا زار و قطار۔ چوتھی دعا بتا؟ کہا چوتھی دعا میں نے یہ کی کہ اللہ مجھے، منصور بن عمار اس محفل میں بیٹھے اور آپ کو اللہ معاف فرمائے۔ مالک نے کہا آمین 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 یا رب العالمین۔ مالک رونے لگ جاتا ہے، گڑ گڑانے لگ جاتا ہے، ارے ساری زندگی میں نے گناہوں کے اندر سیاکار کر دی، سیاکاری میرے منہ پر، میرے کردار پر ملی ہوئی، لوگ جانتے ہیں فلاں اتنا گناہگار ہے، تو نے میرے لیے دعا کروائی، میرے لیے۔ یہ ہیں غلام۔ اللہ کی قسم میں غلاموں کے واقعات بیان کرنے لگوں، آپ کی پوری رات گزر جائے۔ ہدی للناس،
یہ آیت کتنی دفعہ آپ نے سنی ہوگی. میں نے صرف اس لیے 3 پارٹ لیے کہ رمضان روزے وہ تو آپ آئے آرڈنری چلے گئے. ہم میں سے کون ہے ایسا جو کہے کہ میں نے رمضان کی فضیلت کو پا لیا؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ رمضان کو میں نے پا لیا؟ لیکن آگے اللہ کہہ رہا ہے ہدی للناس. اللہ نے کہا الناس، اللہ نے ہدی للمتقین، لا ریب فیہ ہدی للمتقین تو تربیت کے بعد کہا. یہ جو ابھی آپ نے پہلی وحی سنی نا، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس پہلی وحی کے اندر نہ شراب سے منع ہے، نہ جوئے سے منع ہے، کسی بھی حرام کام سے منع نہیں ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اس میں بھی منع نہیں ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا اس میں بھی منع نہیں ہے. پہلے انسانوں کی اللہ سے تعلق کی تربیت ہو رہی ہے. ہدی للناس، اللہ نے اس قرآن کو انسانوں کے لیے اتارا ہے، یہودیوں کے لیے اتارا ہے، عیسائیوں کے لیے اتارا ہے. آؤ غور و فکر کرو، اس قرآن سے ہدایت لو، یہودیت کو چھوڑ دو، عیسائیت کو چھوڑ دو، مجوسیت کو چھوڑ دو، دہریت کو چھوڑ دو، اس قرآن سے تعلق رکھو، پھر تم بن جاؤ گے ہدی للمتقین. پہلے ناس تو بنو. ہدی للناس، انسان کی پیدائش کتنی چیزوں سے ہے. اگر آپ قرآن کے متفرقات پڑھیں، مٹی، پانی، ہوا، آگ، اور تعلق جسم سے ہے، بدھ سے. اور مجھے چاہیے بھی کھانے پینے کے لیے خوراک کہاں سے چاہیے؟ زمین سے. گیہوں ہے نا، زمین کی سبزیاں، پھل فروٹ. خربوزہ اتنا کھایا کہ مہنگا ہو گیا، سیب اتنے کھائے کہ ہاتھ میں پہنچی نہیں غریب کے. یہ ٹھیلے والے بھی اللہ ان کو بھی ہدایت دے. مارکیٹ سے 50 کی چیز لائیں گے اور قسم کھا کر بیچیں گے 120 کی لایا ہوں. خیر انا للہ بھائی حرام ہو گئی، اس کا حرام ہو گیا جو قسم کھا کر یا جھوٹ بول کر اپنی چیز کو بیچ رہا ہے. خیر زمین کے اجزاء چاہیے، لیکن اللہ نے قرآن کو اتارا آسمان سے، ہمیں روح دی آسمان سے. ذرا تصور کیجئے گا، ایک میڈیکل کی بات آپ کے سامنے رکھوں، نقطہ رکھوں. انسان جب بھی سیلفی بھی بنائے گا، برائٹ لائٹ چاہیے سیلفی بنانے کے لیے، تصویر اچھی آئے گی. مصور کو انک چاہیے، قلم دوات چاہیے، رنگ برش چاہیے، ایک کینوس چاہیے، ایک پیپر چاہیے جس پر تصویر بنائے، ہے نا. مصور کو یہ سب چیزیں ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کیسا ہے؟ یہ خالق کائنات کیسا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر پلیسینٹل فلوئڈ ہے، پلیسینٹا پورا پانی سے بھرا ہوا ہے. بچے کو اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس کو کیسے بنا رہا ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. میں کیسے نپا تلا تجھے بنا رہا ہوں، کتنا خوبصورت بنا رہا ہوں. کہاں پانی کے اندر اللہ تعالیٰ مصور بن جاتا ہے، سوچئے. اور وہاں جہاں خوراک دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آج کل میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اگر ماں ہیپاٹائٹس بی یا سی کی مریضہ ہے، ماں ہیپاٹائٹس ای کی مریضہ ہے، ماں کو انفیکشس ڈیزیز ہے، تو اس وقت جو ہے انٹرفیرون یا دیگر ایسی میڈیسن ہیں جو اس بچے کو پلیسینٹا کے اندر بچا لیتی ہیں. لیکن یہ علم کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ علم اللہ کی قسم اللہ نے دیا. اور کون؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اسی قرآن سے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ریسرچ کر، وہ ایمان کوئی بھی نہیں لایا ہے ریسرچ کرنے والا، لیکن ہیومن اناٹمی جو قرآن کے اندر ہے، 25 کے قریب دہریے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت الٹرا ساؤنڈ بھی دیا تھا، ایکس رے بھی دیا تھا، وہ سرجن بھی تھے. ہر چیز ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کسی پیٹ کو چیر کر دیکھا تھا کہ اندر کے مراحل کیا ہیں.
میں کہا یہ بات نہیں ہے، اللہ خالق کائنات، کیونکہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام۔ اللہ کن کے ذریعے صرف کن کہتا ہے، سارے مراحل پیدائش سے لے کے 9 مہینے تک سب طے ہو جاتے ہیں، سب طے ہو جاتے ہیں۔ تو روحانی غذا کے لیے قرآن اللہ نے ہدی للناس کہا، پھر یہ ہدی للناس کب بنے گی؟ وبینات من الہدی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا شہرا تھا، جادوگر، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا عطا کیا؟ عصا کو پھینکیے سانپ بن جائے، ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اطباء حکیموں کا زور شور تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں کو شفا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ دے دیا۔ ہر نبی کو جو جو معجزہ اللہ نے دیا ان کے وقت کے ساتھ ختم نہیں ملے گا۔ اب کوئی یہودی کھڑا ہو جائے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا، ایسا قرآن جو اس دور کے اندر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت سے اب تک قرآن میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، اور اس کی شفا اور بڑھ گئی۔ مختصراً عرض کروں کہ اگر بچو کاٹتا ہے اور صحابہ اس پر دم کر دیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا، زہر کا اثر ختم۔ میرے دوستو، کہاں بھاگے جا رہے ہو تم؟ کس کس در پہ جاؤ گے؟ کہاں کہاں جاؤ گے؟ اللہ بلانا چاہتا ہے اپنے در پر، اپنے گھر پر، یہاں آؤ، یہاں آؤ۔ ایک بات رہ گئی بس، آخری بات انشاءاللہ، آخری بات ہوگی، پھر انشاءاللہ دعا ہو۔ میں نے اعمش رحمہ اللہ کی بات کی تو میں نے کہا یہ بات ضرور میں کہوں، اب میرے ذہن میں آئی۔ اعمش رحمہ اللہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جن لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تلاوت کرتے سنا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا لب و لہجہ بالکل بعین ہی اس طرح ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن معمولی چیز نہیں، جب اس کو دل میں رکھو گے تو المشاری، سدیس، شریم، ان سب کی آوازیں آپ نکالو گے، دل میں آئے گا۔ تو اعمش رحمہ اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لہجے میں تلاوت کر رہے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، مسجد کے داخلے کے دروازے کی طرف، اچانک اندر سے تلاوت کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آج مسجد نبوی میں ایسے لگ رہا ہے کہ جبریل امین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جبریل امین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دل میں سوچتے ہیں میں بھاگتا ہوں، دوڑتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کون ہے؟ کہا دائیں طرف دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وخلیفتہ بلا فصل، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے خلیفے ہیں، روحانی بھی، جسمانی بھی، ہر طرف سے خلیفہ راشد ہیں بلا فصل، بغیر کسی درمیان میں فاصلے کے۔ جو دشمنان ہیں ان کے لیے یہ سخت لہجہ رکھیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو ایسے تھے اللہ کی رضوان کو تلاش کرنے والے۔ کہا میں نے داہنے طرف دیکھا، ابو بکر صدیق مجھ سے سبقت حاصل کر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ جب میں گیا تو اس وقت کہا یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جن کے لہجے کو اللہ کے حبیب نے کہا کہ یہ جبریل امین کا لہجہ ہے، اور ادھر سیدنا اعمش رحمہ اللہ تابعی وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ قرآن سے تعلق آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا، اتنا قریب کر دے گا کہ یقین مانیے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ،
ابھی آپ نے سنا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر قریب آ جا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، مانگو تو صحیح مجھ سے، مانگو تو صحیح مجھ سے، مانگو تو صحیح، ہر چیز دوں گا جو مانگو گے۔ آ جاؤ میرے سامنے، جھک جاؤ، قرآن سے تعلق رکھو۔ اللہ کی قسم اتنی باتیں تھیں، یقین مانیے، اللہ مجھے ریا سے بچائے، اتنی باتیں تھیں، لیکن آپ کی چہروں کی تھکاوٹ اور دیگر معاملات دیکھتے ہوئے اور چند منٹ دعا کے لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پرچیاں خلوص دل کے ساتھ دعا کے اوپر آمین کا تقاضا کرتی ہیں۔ چھوٹے بچے کا ایکسیڈنٹ ہونا، چھوٹی بچی کے آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا، کس قدر میں اور آپ خوش نصیب۔ میں چشمہ اتار دوں، مجھے واقعی تقریباً مجھے 40% نظر آتا ہے، قریب آپ بیٹھے ہو تو مطلب ہیزینے سے نظر آتا ہے، لیکن اگر کسی بچی کی آنکھیں چلی جائیں، خیر آج کل اللہ تعالیٰ نے ریسرچ پر، طب پر بڑی ہی لوگوں کو دسترس دی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں تو کہوں گا اس بچی کے لیے غیب سے مدد فرمائے۔ کوئی جیسے مختلف ممالک سے آنکھیں آتی ہیں، یا جو سرجن ایسا ہو جو فلوئڈ کے پائپ آتے ہیں آنکھ کے پتلی کی طرف، وہ بلاک ہو جاتے ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ اگر بچی کے ایسے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے مدد فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ درود پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے کہا میں چوتھائی پڑھوں، آدھا پڑھوں، 3/3 پڑھوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنی دعا کر سکتے ہو کرو، اگر تم پوری دعا میں درود پڑھو گے، یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری بھلائیاں تمہیں مل جائیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی مضاحکہ نہیں ہے، کوئی مضاحکہ نہیں ہے اس جملے کے اندر۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ یا میں نے کہہ دیا تو جس جگہ میرا گناہگار بت جسم کھڑا ہوا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہے، یہ مت سوچو۔ عربی لغت کے اندر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتیاں ہوں کہہ سکتے ہو آپ، اس جملے کے اندر کوئی مضاحکہ نہیں ہے، صرف انما الاعمال بالنیات عقیدے کا سبب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری مسجد کے نمازی عبدالحفیظ صاحب کا جمع سال بیٹا بے گناہ سعودیہ کی جیل میں ہے، دعا کی خصوصی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے مدد عطا فرمائے۔ سعودی جیل میں اگر بے گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سعودیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسباب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے، اس کو بحفاظت اپنے والدین سے اللہ تعالیٰ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے صحت کی اپیل ہے، انیس بھائی کے چھوٹے بھائی کافی بیمار ہیں، کینسر ہے، دعائے صحت کی خصوصی اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیماری پر قادر ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، جن کے لیے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مر جائے گا، 6 مہینے زندہ رہے، 6 مہینے اللہ وینٹ سے بڑھاپے سے اس کو لا کر
پوتے پوتیوں کو اس کے گودوں میں کھلایا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا۔ میں ایسی دعا آپ اپنے خلوص دل کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے، اپنے اذن سے اس کے کینسر کو اس کے جسم سے دور کر دے۔ مسجد حاضہ کے امام قاری سلیم صاحب کی 10 سالہ بیٹی جس کے لیے تذکرہ کیا تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو بالکل ایسے روشن کرے کہ وہ دنیا جہان میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھے اور اللہ کے دین پر چلنے کی اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ دعائے مغفرت، فہیم کے والدین اور بھائی اطہر اللہ کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل کی گئی ہے، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعائے صحت کی اپیل، احسن بھائی کے والد بیمار ہیں، اشرف بھائی کی والدہ بیمار ہیں، اعجاز بھائی کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے، اور یہ 14 سال کا احمد کل روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، والدین کی طرف سے خصوصی دعا کی اپیل ہے۔ طارق بھائی کی والدہ شدید بیمار ہیں، دعائے صحت کی اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن نے دل سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے خالی ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بھر کر لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بیماریاں ہیں میرے دوستو، ہم ان کو اللہ کی آزمائش سمجھیں اور اپنے گناہوں کے جھڑنے کا سبب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی تکالیف دنیا میں ہم سے لے لے، آخرت میں ہم سے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں پر پکڑ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔